صاحب قاسمی، میں محمد ارحم کو دعوت دے رہا ہوں، ارحم نگینہ والے یہ بھی آئیں اور تلاوت قرآن کریم کی چند آیتیں پیش کریں۔ محمد ارحم ابن انس نگینہ والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں اس بچے نے چند آیتیں پیش کی۔ اب میں محمد ارحم چھوٹا والا جو ارحم ہے وہ بھی آئیں، محمد ارحم وہ آئیں اور وہ بھی چند آیتیں پیش کریں۔ چھوٹا والا ارحم، یہ بات واضح رہے کہ الحمدللہ اب ہمارا پروگرام بالکل اپنی آخری منزل کی طرف تیز گامی کے ساتھ رواں اور دواں ہے۔ اس طالب علم کے آیتیں کے پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
शाबाश माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मुनफरिद लब व लहजे में इस बच्चे ने आयत कुरान करीम पेश की है। माशाअल्लाह, इस बच्चे में जो रंग भरा है वो हमारे इस मदरसे के कामयाब मुदर्रिस और फ़न तजवीद व क़िरात के बेहतरीन माहिर जनाब क़ारी मोहम्मद मुंतज़िम साहब क़ासिमी की मेहनत है, उनकी रात और दिन की कोशिशों और मेहनतों का नतीजा है। माशाअल्लाह, जिस अंदाज में इस बच्चे ने पढ़ा, इससे पहले जो बच्चों ने पढ़ा वो भी क़ारी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेहनत की, और उससे पहले जो बच्चा कलाम पाक की आयतें पढ़ करके गया, उस बच्चे ने जो नक्श निगारी की है वो जनाब हमारे इस मदरसे के सदर मुदर्रिस जनाब क़ारी अतीक़ुर रहमान साहब क़ासिमी की मेहनत का नतीजा है। अब मैं हाफिज़ अबू बकर को मैं दावत दे रहा हूँ कि वो आए और नात नबी गुनगुनाएं। हाफिज़ अबू बकर साहब नात पढ़ेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। न इतराओ ज़ियादा चांद तारों अपनी रंगत पर। न इतराओ ज़ियादा चांद तारों अपनी रंगत पर। मेरे देखोगे चमकना भूल जाओगे। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। हदीसे मुस्तफ़ा पर तुम जो जाओ अमल पैरा। हदीसे मुस्तफ़ा पर तुम जो जाओ अमल पैरा। कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे। कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे। अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे। अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे। मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबद खज़रा। तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबद खज़रा। नजर जम जाएगी उस पर हटाना भूल जाओगे। नजर जम जाएगी उस पर हटाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। माशाअल्लाह, अब मैं हाफिज़ मोहम्मद शान को दावत दे रहा हूँ। हाफिज़ मोहम्मद शान वो आए
اور اپنی جو ان کی تقریر ہے وہ پیش کریں. حافظ محمد شان. یہ جو پروگرام چل رہا ہے الحمدللہ، یہ ان بچوں کا پروگرام آپ حضرات کے سامنے ہونا نہایت ہی ضروری تھا. ان بچوں کو آپ کی موجودگی کی وجہ سے، تاکہ آپ موجود ہوں اور یہ آپ کے سامنے پیش کریں، اس لیے ان کو اس وقت بلایا جا رہا ہے. اس کے فوراً بعد ہی دستار بندی کا عمل وجود میں آئے گا، اور اس کے بعد فوراً کلیدی خطاب حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بالکل خطاب ہوگا، اور پھر دعا ہوگی. شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله العظيم. صدر محترم، اساتذہ کرام اور سامعین ذی وقار، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا موضوع سخن سیرت النبی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسی مثال پیش کرنا قاصر ہے جس کی سیرت بالکل محفوظ بھی ہو اور کامل و مکمل بھی. اس لیے سیرت طیبہ کو مکمل بیان کرنا ناممکن ہے اور نہ اس کی گنجائش ہے. البتہ ان کے بعض اہم پہلوؤں کو جو میں آپ کے سامنے اجاگر کروں گا، دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سامعین کرام، یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح اپنے نبی کی سیرت بیان کر دینا ہمارا شیوا نہیں، بلکہ ہمارے نبی کی سیرت ہمارے ہر عمل سے صاف صاف نظر آئے، ہماری رفتار و گفتار اور کردار تاجدار بطحہ کی طرح ہو، ہمارا لباس، رہنا سہنا سب بعینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو. یہی اصل سیرت ہے. جیسا کہ علامہ انوار شاہ کشمیری فرمایا کرتے تھے کہ رسالت پر ایمان یہ ہے کہ ان کی سیرت کو ہم اپنے عمل میں لائیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا والوں سے فرمایا کہ اگر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کی طرح گزارو. چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل تقلید زندگی کو مسلمانوں کے لیے آئیڈیل بتایا گیا ہے، اور یہ اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو تو اس کے لیے صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنا لو. امیر ہو یا غریب، فقیر ہو یا بادشاہ، ہر ایک کے لیے ایک ہی نمونہ ہے. باپ ہو تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے باپ کی طرح زندگی بسر کرو. شوہر ہو تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کی طرح زندگی گزارو. فاتح ہو تو فاتح مکہ کو دیکھو. اگر شخصیت کی حالت میں ہو تو غزوہ احد کے کمانڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. اگر استاد ہو تو صفہ کے استاذ کو دیکھو، اور طالب علم ہو تو غار حرا میں جبریل امی سے پڑھنے والوں کو دیکھو. اگر غریب ہو تو اس شخص کو دیکھو کہ جس کے گھر میں کئی کئی دنوں چولہا تک نہیں جلا. آقا ہو تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھو کہ 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے یہ بھی نہ پوچھا کہ یہ کام ایسے کیوں کیا اور کیوں نہ کیا. ملت اسلام کے نوجوانوں، اللہ نے اپنے آخری نبی کو، آخری رسول کو، اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اے نبی آپ کہہ دیجئے اے انسانوں، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، لہٰذا مجھے تم سب سے بات کرنی ہے. تم سب تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اس کا آخری کلام تم سب تک پہنچانا ہے. دکھتی رگ پر انگلی رکھنے والا، مسائل اور مشکلات کے درمیان حل پیش کرنے والا، جو یہ بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اس کا صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح تعلیمی سسٹم کیا ہے. تو اس کے لیے رب نے کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی یقین مانو وہ کامیاب ہو گیا. کسی شاعر نے اطاعت کے حوالے سے کیا خوب ہی کہا ہے، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. السلام علیکم. ماشاءاللہ، یہ تھے حافظ محمد شان جو اپنی مختصر سی تقریر یہ پیش کر رہے تھے. اس بچے نے بھی الحمدللہ حفظ قرآن کریم مکمل کیا، اور ان 14 طلباء سے خوش ہو کر ہماری اس بستی تاج پور کی انتہائی قابل احترام شخصیت اور تمام اداروں کا خاص خیال رکھنے والی شخصیت
جناب بھائی محمد عثمان صاحب ہوٹل والے، انہوں نے ان 14 کے 14 طلباء کو ان سے خوش ہو کر کے انہیں 100 روپے انہیں انعام میں دیے ہیں۔ یہ محمد عثمان صاحب ہوٹل والے، جب انہیں دستار فضیلت عطا کی جائے گی تو اس وقت ان کو یہ انعام دیا جائے گا۔ اس سے قبل کہ میں حضرت والا کو خطاب کے لیے دعوت دوں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کے سروں پر اس وقت حضرات علماء کرام کے ہاتھوں دستار فضیلت جو ہے عطا کی جائے گی۔ میں اپنے سبھی اسٹیج پر موجود علماء سے، ائمہ سے، اور خصوصاً جتنے ہمارے مہمانان خصوصی ہیں حضرت مولانا محمد عمر صاحب اور حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب اور دیگر علماء کرام سے میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ ان خوش نصیب طلباء کو ان کے سروں پر آپ امامہ باندھیں، انہیں دستار فضیلت آپ انہیں عطا کریں۔ میں اسٹیج پر دعوت دے رہا ہوں حافظ محمد سمیر، عامر، فیضان اور محمد ایان کو، یہ آئیں، یہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، انہیں دستار فضیلت عطا کی جائے گی۔ ماشاءاللہ یہ ہے حافظ محمد سمیر صاحب۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب طلباء مدرسے میں ایڈمیشن لیتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، تو ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو وہ اپنے سینوں میں بسائیں اور انہیں دستار فضیلت انہیں عطا کی جائے۔ آئیے سبھی بیٹھیں گے ماشاءاللہ۔ یہ حضرات علماء کرام کے ہاتھوں یہ دستار فضیلت کا عمل یہ یہاں پر کیا جا رہا ہے، نہایت ہی خوشی کا مقام ہے۔ میں ان تمام طلباء کے گھروں سے جو ان کے گارجن آئے ہوئے ہیں، جو ان کے ذمہ داران، جو ان کے والدین آئے ہوئے ہیں، میں ان سبھی کو آج کے اس مبارک اور پرمسرت موقع پر میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کے بچوں نے اس ادارے میں رہ کر حفظ کلام اللہ مکمل کیا۔ یہ ہمارے لیے، اہل تاجپور کے لیے، تمام سامعین کے لیے یہ نہایت ہی خوشی کا مقام ہے۔ ایک طالب علم غیر حاضر ہے، وہ آ نہیں سکے، کوئی بات نہیں، ہاں وہ پہنچا دیں گے۔ 14 ہی طلباء نے الحمدللہ آگے بیٹھا، ہاں یہ ہٹا 14 طلباء نے الحمدللہ حفظ کیا، لیکن ایک طالب علم وہ اپنی کسی وجہ سے آ نہیں سکا، حاضر نہیں ہو سکا، لیکن 14 طلباء نے، یہاں پر 13 موجود ہیں۔ ٹھیک جی ادھر ماشاءاللہ ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ آج کی باوقار محفل سب کھڑے ہیں سب موجود ہیں۔ محمد ایان، اعجاز، محمد جی میں درخواست کروں گا بڑے ہی معذرت کے ساتھ، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد شوکت صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور ان طلباء کے سروں پر اپنا دست مبارک رکھیں اور انہیں دستار فضیلت عطا کریں۔ حضرت مولانا محمد شوکت صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ۔ محمد زاہد صاحب روانہ شکارپور والے، محمد زاہد صاحب ہر حافظ کو جو بچے فارغ ہوئے انہیں 20 روپے انعام میں یہ عطا کر رہے ہیں۔ ان کے لیے ہم ہمیشہ اور 20 روپے قاری عتیق الرحمان صاحب کے والد ان فارغ ہونے والے طلباء کو محمد انیس صاحب انصاری 20 روپے ان فارغ ہونے والے طلباء کو عنایت کر رہے ہیں۔
یہاں بعد میں آ جاتے ہیں. گر نہ جانا. ماشاء اللہ ہمارے الحاج حافظ شہاب الدین صاحب جو ہمارے ادارے کے محترم ہیں، مینیجر ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ نے خوش ہو کر ان 14 کے 14 طلباء کو 50 روپے عنایت کیے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ سبھی اللہ طلباء کو انعام دینے کے متمنی ہیں، وہ انعام دے سکتے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ اس ادارے کا بھی آپ جو ہے خیال رکھیں. دائیں جانب ہمارے جو علماء تشریف فرما ہیں، دائیں جانب جو ہمارے علماء تشریف فرما ہے، میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اس اسٹیج پر آ جائیں. مجھے بھائی اس ادارے کے تعلق سے چونکہ ہم سبھی بخوبی واقف ہیں کہ یہ ادارے الحمدللہ یہ قوم کے تعاون پر، قوم کی امداد پر یہ ادارے چلتے ہیں، اور ان اداروں میں تھوڑا تھوڑا ہم سبھی حصہ لیتے ہیں. یہ اسی تعاون کی واضح دلیل ہے کہ الحمدللہ اس تعاون کے نتیجے میں یہ 14 طلباء نے حفظ کلام اللہ مکمل کیا ہے. تو لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ حضرات اس ادارے کا خاص خیال رکھیں، اس ادارے کا بھی آپ تعاون فرمائیں. ماشاءاللہ جس طرح سے آپ نے ان طلباء کا خیال رکھا ہے تو آپ اس ادارے ماشاءاللہ دیکھیے ہمارے سیٹ محمد عثمان صاحب انصاری ہوٹل والے، انہوں نے 1000 روپے مدرسے کو دیے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ عثمان صاحب کی اس چھوٹی سی کوشش کو بہت قبول فرمائے اور ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ مدرسے کا خاص خیال رکھیں، مدرسے کے تعاون کا خاص دھیان رکھیں. ماشاءاللہ یہ دیکھیے ہمارے مشفق مربی اور مدرسے کے محسن اور کرم فرما جمیل احمد ایڈوکیٹ صاحب تاج پور کی جانی مانی شخصیت ہیں. انہوں نے 500 روپے اس ادارے کے تعاون کے لیے الحمدللہ پیش کیے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اسماعیل صاحب ٹھیکیدار انہوں نے 100 روپے ادارے کو دیے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے خورشید بھائی جو ہیں مجاہد پور والے، انہوں نے ہر بچے کو خوش ہو کر 20 روپے انعام میں دیے ہیں. اور ماشاءاللہ 500 روپے مدرسے کے یہ ہمارے بھائی راشد صاحب مستری جو ہمارے مدرسے کے بڑے خیر خواہ ہیں، 500 روپے یہ، اور سب بچوں کو جو ہے 20 روپے یہ دے رہے ہیں جو بچے فارغ ہوئے ہیں، اور 500 روپے ادارے کو الحمدللہ دیے ہیں. جی کس نے دی؟ جی سب حضرات بیٹھ گئے ہیں، فوٹو کھینچ گئے ہیں. اب میڈیا والوں کو فوٹو کھینچنے دو. سب حضرات اپنی جگہ تشریف رکھیں. اب ذرا میڈیا والوں کو فوٹو کھینچنے دو. سب حضرات اپنی جگہ تشریف رکھیں. بچوں بیٹھو اپنی جگہ بیٹھے، سب چل گئے. بچوں چلو ہٹو یہاں سے. اب ذرا میڈیا والوں کو کھینچنے دو فوٹو. یہ ایک تاریخی پروگرام ہے. پہلی بار کسی بھی مدرسے میں اتنے بچوں نے ایک ساتھ قرآن حفظ مکمل کیا ہے، اور اتنے بچوں کا یہاں پر دفتار بندی ہے. یہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے. مدرسے کے شرافت منصور صاحب جو بینا سے تشریف لائے ہیں، ہر بچے کو 20 روپے کا انعام عطا فرما رہے ہیں. شکریہ.
جی 200 محمد راشد جو ماسٹر شفیق صاحب کے صاحبزادے ہیں، ہر بچوں کو اپنی جانب سے 100 روپے کا انعام عطا کر رہے ہیں۔ یہ مدرسے ماشاءاللہ ہمارے سیٹ افتخار احمد صاحب انصاری 500 روپے یہ مدرسے کو عنایت کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ 20 روپے اچھا تھوڑا جا ہٹ جائیے بھائی، اسٹیج پر جتنے حضرات کھڑے ہیں اب اگر ان کی فوٹوگرافی ہوئی تو تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ 200 روپے نسیم احمد صاحب، دادا 200 روپے نسیم احمد صاحب نے دیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ فرض الدین کے گھر سے 100 روپے، فرض الدین کے گھر سے 100 روپے مدرسے کو آئے۔ ماشاءاللہ ہمارے چودھری سلیم احمد صاحب منگل کھیڑا، چودھری سلیم صاحب منگل کھیڑوان نے 500 روپے مدرسے کو دیے ہیں۔ ماشاءاللہ صدر صاحب نے بھی بچوں کا اور مدرسے کا تعاون کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ شریف احمد صاحب ادریسی مدرسے کے لیے 1000 روپے عنایت کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ذاکر حسین صاحب، شان کے والد ذاکر حسین صاحب 100 روپے مدرسے کو عنایت کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب یہ طلبہ میں ان سے درخواست کروں گا کہ اب یہ اپنی سیٹ پر جا کر، کرسی پر جا کر کے یہاں سے بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ دستار بندی کا یہ عمل ہو چکا۔ 200 روپے ماشاءاللہ ہمارے عزیز صاحب امیر صاحب منگل کھیڑے سے یہ مدرسے کو عنایت کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ 100 روپے کیا نام ہے؟ شمیم احمد صاحب سنگ تراش 100 روپے مدرسے کو عنایت کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کیا نام؟ مشتاق احمد صاحب 500 روپے گنگا دھر پور، اچھا گنگا دھر پور سے 500 روپے عنایت کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ محمد دانش انصاری 500 روپے مدرسے کو عنایت کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ 500 روپے بھائی بس اب رہنے دیجئے، یہ پروگرام اس طرح سے یہ طویل ہوتا جا رہا ہے۔ میں درخواست کروں گا تمام اہل خانہ سے 1000 روپے ناصر بھائی چوک میں جو رہتے ہیں، صغیر بھائی کے لڑکے ناصر احمد 1000 روپے مدرسے کو عنایت کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کس نے دی؟ 500 روپے یہ ارحم کے والد نے دیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ ایک منٹ، یہ صغیر احمد کی لڑکی عرشی